سید الرسل و خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، آج جو مسئلہ بنیادی طور پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان
عام طور پر نیکی کرنے کا سوچتا ہے، اعمال صالحہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، لیکن نامعلوم کیا وجہ بنتی ہے جس کی وجہ سے یہ انسان عبادت نہیں کر پاتا۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے طور پر اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن عبادت کے اندر خشوع، عبادت کے اندر اللہ سے ربط، عبادت کے اندر اللہ کی جانب سے سکینت کا نزول، نیکی کرتے ہوئے اطمینان قلب، یہ چیزیں نصیب نہیں ہوتی، یا ارادے کے باوجود نیکی نہیں کر سکتا، یا نیکی کرتا ہے مگر قبولیت نظر نہیں آتی۔ تو میرے دوستو، اس کی بنیادی وجہ وہ ہمارے لقمے کا حلال نہ ہونا ہے۔ جہاں اور وجوہ ہوں گی، ان میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی غذا پر ذرا توجہ کریں کہ کہیں غذا حرام کی تو نہیں جا رہی، ہمارے اندر لقمہ حرام تو نہیں جا رہا، کہیں نعوذ باللہ مشکوک مال تو ہم نہیں کھا رہے، کیونکہ تجربہ یہ ہے بڑوں کا، حلال کھانے سے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ نور اللہ کے دروازے پر لے آتا ہے۔ حرام کھانے سے انسان کے دل کے اندر ایک ظلمت پیدا ہوتی ہے، اس ظلمت و تاریکی کے سبب انسان اللہ کے دروازے پر نہیں آ پاتا۔ ہمارے اکابر، ہمارے بڑے، جنہیں اللہ نے اپنا بہت بڑا قرب نصیب کیا، ان کی اگر زندگی کا ہم مطالعہ کریں تو وہ لوگ لقمہ حلال کی تلاش میں پھرتے تھے، حرام تو اپنے مقام پر رہا، مشکوک لقمے سے احتراز کرتے تھے۔ اور آج ہم ہیں کہ ہماری ایک فکر ہے کہ ہمارے پاس پیسہ آنا چاہیے، میری ایک فکر ہے میرا اچھا مکان ہونا چاہیے، میری جائیداد بہت ہونی چاہیے، میرے گھر کا رہن سہن آسودہ ہونا چاہیے، لیکن میں یہ فکر نہیں کرتا، آپ یہ فکر نہیں کرتے کہ ہمارے پاس جو پیسہ آ رہا ہے، ہمارے پاس جو کمائی آ رہی ہے، کہیں نعوذ باللہ یہ کمائی حرام کی تو نہیں، کیونکہ حرام کھانے سے صرف انسان کی اپنی عاقبت برباد نہیں ہوتی بلکہ آنے والی نسل تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لقمہ حرام کے برے اثرات اولاد پر مرتب ہوتے ہیں، اہل خانہ پر مرتب ہوتے ہیں، گھریلو حالات پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم لقمہ حلال تلاش کرنے کی کوشش کریں اور لقمہ حرام سے 100% بچنے اور اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم نے اپنے نیک بندوں کے واقعات بیان کیے ہیں۔ اصحاب کہف یہ اللہ کے ولی تھے، یہ خدا کے پیغمبر نہیں تھے، یہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن مقام اتنا بڑا ہے
کہ قرآن کریم نے اصحاب کہف کا تذکرہ خیر کیا ہے۔ ظالم بادشاہ ہے، بت کی پوجا پر مجبور کرتا ہے، یہ چند اللہ والے ایک کہف اور غار کے اندر چلے گئے، سو گئے، اللہ نے نیند کی تھپکی دے دی۔ 309 سال کے بعد ان اللہ والوں کی آنکھ کھلی تو رب کا قرآن فرماتا ہے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کم لبثتم، کتنا ٹھہرے ہو غار کے اندر؟ تو جواب دینے والوں نے جواب دیا لبثنا یومن او بعض یوم، ہم ایک دن ٹھہرے ہیں، یہ ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں وجہ یہ ہے جب یہ غار میں داخل ہوئے تھے سورج طلوع ہو رہا تھا، جب یہ باہر نکلے یا جاگے اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، اسی سورج کو دیکھ کر کہتے ہیں لبثنا یومن او بعض یوم۔ جب انہوں نے ایک دن کا کہا رحمت سے جواب ملتا ہے 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال گزارے بیٹھے ہو، 3 صدیاں پوری گزر گئی اور 34 صدی کے 9 سال تمہیں اسی غار کے اندر گزر گئے۔ پروردگار عالم نے بڑے عجیب انداز کے اندر اپنے نیک بندو مقرب بارگاہ بندو کے واقعے کو بیان فرمایا۔ اللہ کے چند نیک بندے کہف کے اندر غار کے اندر میرے اللہ نے رحمت والی نیند کی تھپکی دے دی، اٹھے جو مقدر تھا، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کم لبثتم، کتنا ٹھہرے ہو غار کے اندر؟ جواب دینے والے ولی کہتے ہیں لبثنا یومن او بعض یوم، ایک دن گزرا ہوگا یا دن کا بھی کچھ حصہ۔ رحمت سے جواب ملتا ہے 300 سنین وازدادوا 9۔ او میرے ولیو فقیرو، 3 صدیاں مکمل گزر گئی، 34 صدی کے 9 سال گزارے بیٹھے ہو۔ یہاں سے معلوم ہوا غیب کا خزانہ ایک اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب کی باتوں کو جاننے والا نہیں۔ میرے اللہ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا، فرمائے میرے پیغمبر کل اپنی میٹھی زبان سے اعلان کریں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اعلان کرے آسمان و زمین کے غیبوں کو بغیر اللہ کے جاننے والا کوئی نہیں۔ اگر اللہ غیب کی باتیں اپنے ولی کو بتا دے ہمارا ایمان، اللہ غیب کی باتیں اپنے پیغمبر کو بتا دیں تو بھی ہمارا ایمان۔ اسے کہتے اطلاع علی الغیب، رہا علم غیب وہ اللہ کا خاصہ ہے۔ اٹھ کر بیٹھے، اللہ فرماتے 3 صدیاں مکمل ہو گئی، 34 صدی کے 9 سال گزر گئے۔ میرے دل میں خیال آیا میرے مالک 3 صدیاں مکمل، 34 صدی کے 9 سال، یہ فقیر تو سو کر تھک گئے ہوں گے، ان کی کروٹوں کا کمر کا کیا بنا ہوگا؟ رحمت سے جواب ملتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین و ذات الشمال، چونکہ میرے ولی تھے میں اپنی رحمت کے ساتھ کروٹیں آپ تبدیل کرتا رہا۔ حاضرین مکرم، اٹھ کر بیٹھے اللہ کے ولی جس کے لیے میں نے واقعہ بیان کیا، بھوک محسوس کرنے لگے۔ ایک آدمی کو منتخب کیا کہ جاؤ بازار سے کھانا خرید کر کے لے آؤ، لیکن جاتے ہوئے نصیحت کر رہے ہیں کھانا خرید کرنا 2 باتوں کا خیال کرنا۔ نمبر 1 وَلْيَتَلَطَّفْ، نرم گفتگو کرنا، سخت گفتگو نہ کرنا۔ معلوم ہوتا ہے اللہ والے میٹھی گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں۔
اللہ والے پیار کا درس دینے والے ہوتے ہیں، اللہ والے نبی کے اخلاق کا مظہر ہوتے ہیں۔ فرمایا وَلْيَتَلَطَّفْ، ایک تو نرم گفتگو کرنا، اور نمبر 2 یہ دیکھنا پاکیزہ کھانا ہو، اچھی دکان پر جانا، ازکا طعامن، ناپاک کھانا، غیر پاکیزہ کھانا تلاش نہ کرنا۔ میں نے سورۃ کہف میں سے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا صرف یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے نیک ولی پاکیزہ کھانے کی تلاش کر رہے ہیں۔ آج ہمارا کیا خیال ہے یا ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 4 پیسے آنے چاہیے، جہاں سے آئیں ٹھیک ہے، مگر یاد رکھو میرے دوستو، حرام کھانے سے دل کے اندر ظلمت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ والے لکھتے ہیں کہ حرام کھانے سے دل میں جو نور ایمان ہوتا ہے وہ نور ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان تو رہے گا لیکن جو نور ایمان تھا وہ اللہ تعالی حرام لقمے کی وجہ سے اٹھا لیتے ہیں۔ آپ کے اور میرے محبوب سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ 3 آدمیوں کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ ایک مظلوم کی دعا، مظلوم دعا مانگتا ہے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 2 نیکی کے راستے پر سفر کرنے والا انسان، نیک مسافر کی دعا اللہ فوراً قبول کرتے ہیں۔ اور نمبر 3 والدین کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتے ہیں۔ ان 3 کی دعائیں سید الکونین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین سے دعا کروایا کریں۔ ہم اپنے پیر کے دروازے پر جاتے ہیں، میں نہیں روکتا، لیکن ہمارا بڑا پیر وہ والد کی شکل کے اندر گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ہمارا بڑا پیر وہ والدہ کی شکل کے اندر گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ محمد عمر تمہارا پیر ہے، دین پور شریف کے لوگ تمہارے پیر ہیں، خانقاہ سراجیہ موسوی شریف کے حضرات آپ کے پیر ہیں، لیکن ان پیروں کے قدموں تلے حضور نے جنت نہیں بتائی۔ یہ امی کی شکل کے اندر جو بڑا مرشد و پیر گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے قدموں کے نیچے سید الکونین نے جنت ارشاد فرمائی ہے۔ دعا منگوانی چاہیے والدہ سے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ میاں 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں فرماتے، 3 حضرات کی دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 1 مظلوم کی دعا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ میرے آقا فرماتے مظلوم کی بد دعا اور اللہ کی قبولیت کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں۔ نمبر 2 نیک مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 3 والدین کی دعا، والد کی دعا اپنی اولاد کے حق کے اندر، والدہ کی دعا اپنی اولاد کے حق کے اندر اللہ میاں قبول فرماتے ہیں۔ لیکن سنیے سید الکونین فرماتے ہیں اگر ان 3 میں سے کوئی آدمی حرام کھانے والا ہوا، مسافر، مظلوم یا والدین میں سے کوئی ایک، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد کر دیتے ہیں، دعا قبول نہیں کرتے۔ معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت کے اندر لقمہ حلال بنیادی شرط ہے۔ حلال کا لقمہ بنیادی شرط ہے۔ آج کہاں گیا حلال کا فکر؟ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے پائے کے ولی گزرے ہیں، بادشاہ تھے، رات کو سوئے ہوئے ہیں، مکان کی چھت کے اوپر چلنے کی آواز آئی،
طبیعت کے اندر اضطراب، پریشانی، کون ہے چھت کے اوپر؟ اپنے خدام کو کہا، وہ گئے تو اس علاقے کا فقیر حضرت بہلول رحمت اللہ تعالی علیہ وہ مکان کی چھت کے اوپر چل رہا تھا، پکڑ کر لے آئے۔ ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا کہ بہلول خیریت تو ہے، رات کے وقت تو بادشاہ کی چھت کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ اس نے کہا جی آپ ناراض نہ ہوں، میرا ایک اونٹ تھا وہ گم ہو گیا، وہ میں اونٹ تلاش کر رہا ہوں، اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ تو ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ فقیر بہلول، کبھی بادشاہوں کے مکان اور چھتوں پر بھی اونٹ ملے؟ لوہا گرم تھا۔ بہلول نے کہا او بادشاہ ابراہیم، کبھی بستروں پر بھی خدا ملے؟ اگر اللہ کو ملنا ہے تو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اٹھو اللہ کے راستے کے اندر جاؤ اور اللہ کی عبادت کو رات مصلی پر گزارو۔ ٹھوکر لگنے کا میرے پیارے وقت ہوتا ہے۔ لکھا ہے حضرت حمید الدین حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ، جو بہت بڑے شیخ ہیں، یہ اپنے علاقے کے بادشاہ تھے، نیک ہوا کرتے تھے بادشاہ بھی، جس طرح شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ یہ بادشاہ بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے۔ جب بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو حضرت بختیار کاکی وصیت کر کے فوت ہوئے، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس سے عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس سے تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، اور میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے جان بوجھ کر غیر محرم عورت کے چہرے پر نظر نہ ڈالی ہو۔ بختیار کاکی فوت ہو گئے، لوگ جمع ہیں، انتظار میں ہیں کہ جنازہ کون پڑھائے۔ خلیفہ صاحب بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ حضرت کی یہ وصیت ہے، 3 وصیت ہے۔ دن گزر گیا، کسی کو ہمت نہیں پڑ رہی آگے آنے کی۔ جب عصر کی نماز ہوئی تو ایک آدمی نے اپنا چہرہ کپڑے سے ڈھانپا ہوا ہے اور صفوں سے نکل کر خلیفہ صاحب کو کہتے ہیں خلیفہ صاحب اعلان کرو لوگ سمے سیدھی کرے اور میں جنازہ پڑھاؤں۔ خلیفے نے دیکھ کر کہا او اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپنے والے، تجھے علم ہے کہ میرے شیخ کی وصیت کیا ہے؟ عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں، غیر محرم عورت کے چہرے پر نظر نہ پڑی ہو، تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ یہ آنے والا کہتے ہیں خلیفہ جی حضرت کی وصیت عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں، الحمدللہ فقیر جب سے بالغ ہوا ہے وقت کا مستحب قضا نہیں ہوا۔ یہ کون تھا جنازہ پڑھانے والا؟ کسی درس گاہ کا مدرس نہیں تھا، کسی دار الحدیث میں پڑھانے والا شیخ الحدیث نہیں تھا، کسی مسجد کا خطیب نہیں تھا، یہ اس وقت کا بادشاہ حضرت شمس الدین التمش رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، جو بادشاہ وقت بھی تھے اور اللہ کے ولی بھی تھے۔ پروردگار عالم نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ والوں کی علامت جن کی رات مصلی پر گزرتی ہے۔ میں نے کہا ٹھوکر لگنے کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت حمید الدین التمش حضرت حمید الدین حاکم رحمت اللہ علیہ، ان کے حالات میں لکھا ہے بادشاہ تھے، اپنے مکان سے باہر ہیں، خادمہ خدمت کرنے والی مکان کے اندر گئی، پلنگ کو صاف کیا، چادر سیدھی کی، دل میں خیال آیا ذرا میں اس بستر پر آرام کر کے دیکھوں بستر ہے کیسا، نرم بستر، نازک بستر، بادشاہ کا بستر۔ سوئی آنکھ لگ گئی، حمید الدین اندر تشریف لے آئے، دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت کے بستر کے اوپر، بادشاہ کی چارپائی کے اوپر ایک خادمہ لونڈی سوئی ہوئی ہے۔
بس پھر کیا تھا، ہاتھ کے اندر چابک ہے، لکڑی ہے، ایک ماری، دوسری ماری، تیسری ماری، خادمہ کی آنکھ کھل گئی، آنکھوں میں آنسو تیرائے، کچھ دیر کے بعد مسکرانے لگ گئی۔ حمید الدین کہتے اللہ کی بندی میں نے تجھے مارا ہے، رونے کی وجہ سے میں جا گئی، تیرے جسم پر چابک پڑے ہیں، لیکن یہ بتا تو مسکراتی کیوں ہے، ہنستی کیوں ہے؟ کہنے لگی حمید الدین میں سوچنے لگ گئی، میں 15 منٹ سوئی، اتنے چابک پڑے، جو پوری زندگی اس بسترے پر گزار رہا ہے پتہ نہیں اس کا کیا حال بنے گا۔ چھوڑا تخت و تاج کو، اللہ تعالیٰ نے مقام ولایت نصیب فرمایا۔ ابراہیم بن ادھم نے حضرت بہلول کی خبر سن کر، بات سن کر چھوڑ دی حکومت۔ اب کون ابراہیم؟ اللہ کا ولی۔ علماء کرام نے لکھا ہے ایک دن ابراہیم بن ادھم جا رہے تھے، راستے کے اندر ایک نوجوان شراب کے نشے کے اندر بے ہوش پڑا تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے اٹھایا، پانی منہ میں ڈالا، اپنی چادر سے منہ صاف کیا، ہاتھ پیر ملے، بچہ ہوش میں آ گیا۔ نظر پڑی ابراہیم کے چہرے پر، جانتا تو تھا پہلے ہی سے۔ کہتے حضرت اتنے بڑے نیک آدمی ہو کر میری آپ خدمت کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، جس اللہ کا تو بندہ ہے اسی اللہ کا میں بندہ ہوں، تو بھی رب کی پیداوار، میں بھی رب کی پیداوار، تو بھی اللہ کی مخلوق، میں بھی اللہ کی مخلوق، کوئی میرا احسان نہیں۔ سن کے کہنے لگا حضرت میری توبہ کے گواہ ہو جائیں، آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا، آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ علماء لکھتے ہیں چند قدم حضرت ابراہیم بن ادھم چلے، دل میں اللہ کی طرف سے القاء ہوا، ابراہیم ابھی جس نوجوان نے توبہ کی ہے ہم نے اسے مقام ولایت نصیب کر دیا ہے۔ ابراہیم حیران ہے، کہتے اللہ تیری قدرت پہ قربان، عنایت پہ قربان، رحمت پہ قربان۔ نہ بھی اس نے نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ، نہ مجاہدہ، نہ مراقبہ۔ یا اللہ ایک منٹ کے اندر آپ نے مقام ولایت دے دیا۔ سنیے کان کھول کر، رحمت سے جواب ملتا ابراہیم غسلت وجہہ لأجلی وغسلت قلبہ لأجلک، آپ نے اس کا چہرہ صاف کیا ہماری وجہ سے کہ ہمارا بندہ ہے، ہم نے اس کا دل صاف کر دیا تمہاری وجہ سے کہ ہمارے نیک بندے کے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ اب یہ چہرہ جہنم میں جانے کے قابل نہیں، جنت میں جانے کے لائق ہے۔ ابراہیم بن ادھم اتنے بڑے مقام کا شخص جا رہے ہیں، ایک ریڑھی سے یا ایک دکان سے کھانے کے لیے کھجوریں خرید فرمائیں۔ لکھا ہے کہ دکاندار کی کھجور گر کر نیچے آ پڑی، انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ کھجوریں میری ہیں، وہ کھجور ان کی نہیں تھی، وہ دکاندار کی تھی۔ لقمہ کھایا کھجور کا، اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے بند ہو گئے۔ نماز پڑھتے ہیں قبولیت نہیں، دعا کرتے ہیں اطمینان نہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں انوارات و تجلیات نہیں۔ ابراہیم بن ادھم بڑے پریشان کہ یا اللہ ہوا کیا؟ اپنی زندگی پر دن پر نظر ڈالتے ہیں، کوئی گناہ سامنے نہیں آتا، سو گئے۔ ابراہیم بن ادھم رات خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں دو فرشتے آسمان سے نازل ہوئے، ایک سر کی طرف ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ سر والے نے پوچھا یہ کون ہے سونے والا؟ پاؤں کی طرف کھڑے ہونے والے نے کہا ابراہیم بن ادھم ہے۔ سر والے نے سوال کیا مقام کیا ہے؟ پاؤں والا کہتا ہے مقام تو بہت بڑا تھا لیکن گرا دیا گیا ہے۔ سر والا کہتا ہے وجہ کیا بنی؟ پاؤں والا کہتا ہے وجہ یہ بنی کہ ایک مشکوک لقمہ کھجور کا اس کے منہ کے اندر چلا گیا ہے، اللہ نے مقام سے گرا دیا ہے۔
میرے دوستو، ابراہیم بن ادہم اتنے بڑے مقام کا مالک اگر مشکوک کھجور کا دانہ کھا لے اللہ مقام سے گرا دیتے ہیں۔ میرا کیا بنے گا، جناب کا کیا بنے گا؟ ہم نے کبھی فکر کی ہے میں جو بچوں کو روزی کھلا رہا ہوں یہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے؟ میں نے کبھی سوچا میں جو دکانداری کر رہا ہوں اس کے اندر حلال کی آمد ہے یا حرام کی آمد ہے؟ آج میرے پورے معروضات، پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ عبادت تب منظور ہوگی اگر لقمہ حلال ہوگا، دعا تب منظور ہوگی جب لقمہ حلال ہوگا، عبادت کے اندر اللہ کی رحمت کا نزول اس وقت ہوگا جب ہم لقمہ حلال کھائیں گے۔ اگر حرام کا لقمہ ہے تو اللہ انسان کی عبادت کو قبول نہیں فرماتے۔ سنیے اپنے آقا کی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت کا نام اسم گرامی آئے درود پاک پڑھنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح سویرے ابلیس جو بڑا شیطان ہے وہ اپنے کارندے بھیجتا ہے دنیا کے اندر اور شام کو رپورٹ لیتا ہے۔ حضرت پاک فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے کارندے بھیجے اور شام کو ان کی رپورٹ لی۔ ایک شیطان نے آ کر کہا ابلیس کو کہ حضرت مارے گئے ہمارا یار تھا، ہمارا دوست تھا، ہمارا برادری کا بھائی تھا، ہمارا تابع فرمان تھا، غلطیوں اور گناہوں کے اندر زندگی گزارتا تھا، وہ تو نیک بن گیا، نمازی بن گیا، اللہ اللہ کرنے لگ گیا۔ حدیث کے لفظ ہیں، نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ابلیس یہ سن کر کمر کے بل گر جاتا ہے۔ جو ہو ہمارا ایک آدمی ہم سے چھن گیا۔ دیکھو غور کرنا، اگر ابلیس کا کوئی آدمی چھن جائے وہ تو اس کی فکر کر رہا ہے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ ہمارا بھائی بے نماز ہو گیا ہے، میں نے بھی فکر کی اس کی کہ اس کو پھر نمازی بنانے کی کوشش کروں۔ میرے محلے کا کوئی نوجوان بگڑ گیا ہے، میں نے بھی کوشش کی کہ اس کو راہ راست پر لے آنا چاہیے۔ خیر، حضرت پاک فرماتے ہیں ابلیس کمر کے بل گرتا ہے پھر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم فرماتے ابلیس اپنے دوسرے کارندوں کو کہتا ہے جاؤ اس کی غذا کے متعلق معلوم کرو۔ یہ تو تم نے بتا دیا کہ نمازی بن گیا، روزے دار بن گیا، ذکر اذکار کرنے والا بن گیا، لیکن جاؤ معلوم کر کے آؤ کہ اس کی غذا کیسی ہے۔ وہ شیطان جاتے ہیں واپس آتے ہیں، کہتے ہیں جناب غذا اس کی حرام کی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ابلیس سکھ کا سانس لیتا ہے، کہتا ہے پھر کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جتنی عبادت کرتا رہے اس کے منہ پر مار دی جائے گی، عبادت تب قبول ہوگی اگر اس کا لقمہ حلال کا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم، حلال رزق کھاؤ، پاکیزہ رزق استعمال کرو۔ میرے محترم دوستو، آج ہماری اولادیں بگڑ چکی ہیں، ہمارے گھر کے حالات ناگفتہ بے ہیں، خاوند بیوی سے لڑا ہوا ہے، بیوی خاوند کی نافرما بردار ہے، بہن بھائی کا جھگڑا۔ میری نظر کے اندر اور بھی وجوہات ہوں گی، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر لقمہ حلال نہیں آ رہا، جب حرام آئے گا تو پھر نحوست نے آنا ہی آنا ہے۔ حلال کا لقمہ انسان کو اللہ کے دروازے پہ لے آتا ہے۔ اگر میں دن کو یہ سوچ کر سوتا ہوں کہ صبح کی نماز باجماعت پڑھوں گا لیکن نہیں پڑھ سکتا، مجھے اپنی رات کی غذا پر توجہ کرنی چاہیے، کہیں حرام کا لقمہ تو نہیں چلا گیا کہ اللہ نے مجھے اپنے دروازے پر نہیں آنے دیا۔
ایک مشہور واقعہ میں نے آپ کے سامنے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ شاگرد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ جس طرح ہمارے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، ہم ان کی علمی تحقیق پر عمل کرتے ہیں، اسی طرح امام احمد ابن حنبل ہیں۔ آج کل سعودیہ کی جو حکومت ہے یہ حنبلی ہے، امام احمد ابن حنبل کی تقلید کرتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مصر کا علاقہ جو ہے یہ شافعی ہے، حضرت امام شافعی کی تقلید کرتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت امام مالک مدینے کے امام تھے، اہل مدینہ امام مالک کی تقلید فرماتے تھے۔ خیر، امام احمد ابن حنبل شاگرد ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں۔ استادوں نے دعوت کی اپنے شاگرد احمد ابن حنبل کو کہ بیٹا بہت دن ہو گئے ہیں، ملاقات نہیں ہوئی، آؤ مجھے مل جاؤ مصر کے اندر۔ امام احمد ابن حنبل چلے، توجہ فرمانا، چلے، حضرت کی خدمت کے اندر پہنچ گیا استادوں کے پاس۔ کیا یار عجیب مقدر ہے، شاگرد بھی امام، استاد بھی امام۔ استاد امام شافعی، شاگرد احمد ابن حنبل، جلیل القدر لوگ۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ کھانا تیار کرو، لیکن وہ کھانا سارے کا سارا ایک بڑے برتن میں رکھ دو، باہر بھیج دو، یہ اللہ کا ولی آیا ہوا ہے، امام وقت آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے میرا شاگرد ہے لیکن بہت بڑے مقام کا مالک ہے، یہ کھانا کھا لے گا، جو بچے گا پھر ہم کھائیں گے۔ اور حضرت کے لیے بسترا بناؤ بیٹھک کے اندر، ساتھ مصلی رکھو، ساتھ لوٹا رکھو، کیونکہ تہجد کی نماز کے لیے حضرت اٹھیں گے میرے شاگرد، ان کو تکلیف نہ ہو۔ خدا کی قدرت، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سارا کھانا کھا گئے۔ جتنا کھانا گیا تھا وہ سارا کھانا کھا گئے امام احمد بن حنبل۔ صبح نماز کا وقت ہوا، بچیاں آئیں حضرت امام شافعی کی تاکہ چارپائی وغیرہ سیدھی کریں، پانی اور لوٹے میں بھر کے رکھیں، تو پانی ویسے کا ویسا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا ابا سیاں تو تا آدھا میں بہت بڑا ولی ہے، ایک تو سارا ٹکر کھا گئے گھر دا، اسا انتظار چاہے کہ بچسی کھاسوں حضرت دی بچت، ٹکر سارا کھا گئے، ول اے ہے کہ رات کو نفلی کہنے پڑھیا، پانی تو اویں پیا رہ گئے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کھانے کا تو کوئی مسئلہ نہیں، آدمی کو بھوک لگی ہوتی ہے کھا جاتا ہے، البتہ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ رات کو انہوں نے پانی کیوں نہیں استعمال کیا، نوافل کیوں نہیں پڑھے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ بیٹا کیا وجہ، کھانا آپ سارا کھا گئے ہیں، تیری بہنیں گھر میں انتظار تھی کہ بچت آئے گی حضرت کی تو ہم کھائیں گی، اور پانی بھی تو نے استعمال نہیں کیا۔ جب امام شافعی نے پوچھا تو حضرت آپ دیدہ ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت ایسا پاکیزہ کھانا روز روز نہیں ملتا ہے، امام شافعی کی کمائی اور امام شافعی کی پاکیزہ صاحبزادیوں کی پکی ہوئی روٹی، میں جیسے لقمہ اٹھاتا تھا اندر سے نور نظر آتا تھا، جیسے لقمہ اٹھاتا تھا اندر سے نور نظر آتا تھا، تو میں نے کہا اپنے نور کا اضافہ کروں، کھانا میں کھا گیا۔ چلو بیٹا یہ تو سمجھ آ گئی، لیکن رات کو آپ نے نوافل کیوں نہیں پڑھے؟ تو کہتے حضرت یہ پاکیزہ کھانا بستر پر کہاں آرام کرنے دیتا تھا، میں نے عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے، ساری رات میں نے مصلی پر گزاری ہے۔ میرے محترم دوستو، جب اندر لقمہ حلال جاتا ہے نور پیدا ہوتا ہے، وہ نور رات کو بستر پر سونے نہیں دیتا، اللہ کے دروازے پر لے کر آتا ہے، اور جب نعوذ باللہ اندر لقمہ حرام جاتا ہے ایک ظلمت پیدا ہوتی ہے، تاریکی پیدا ہوتی ہے، پھر انسان کی بدقسمتی کہ بیٹے کا ہاتھ باپ کے گریبان پر،
بیٹی کا ہاتھ ماں کے بالوں کے اندر، ہمسایہ کی عزت کا دشمن۔ دعا کرتا ہوں اپنے لیے، آپ کے لیے، حضور کی پوری امت کے لیے، رحمت کا ٹائم ہے، آمین کے ساتھ قبول کریں کہ اللہ رب العزت امت کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ امت کو حرام خوری سے محفوظ فرمائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ دیوبند شریف کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عبداللہ شاہ، سید تھا عبداللہ شاہ صاحب، غریب آدمی تھے۔ ان کا ذریعہ معاش یہ تھا کہ وہ جنگل میں جا کر گھاس کاٹتے تھے اور صبح سویرے آ کر گھاس بیچ دیتے تھے۔ گھوڑے چلانے والے، ٹانگے چلانے والے وہ انتظار میں رہتے تھے کہ ہم نے عبداللہ شاہ کی گٹھڑی لینی ہے۔ توجہ فرمانا، حضرت تھانوی لکھتا ہے رحمت اللہ علیہ کہ وہ 4 آنے کی بیچتے تھے، نہ کم نہ زیادہ، بھئی 4 آنے لوں گا۔ اور دوسرا یہ کہ جس نے پہلے ہاتھ لگا لیا گٹھڑی کو، گٹھڑی اسی کی۔ اب لوگ انتظار میں رہتے تھے کہ عبداللہ شاہ صاحب آئیں اور میں جلدی جلدی ہاتھ لگاؤں تاکہ میرا جانور وہ چارہ کھائے۔ 4 آنے لیتے تھے، کیا کرتے تھے 4 آنے کے؟ روزانہ 4 آنے میں سے 1 آنا اپنے گھر پہ خرچ کرتے تھے، 1 آنا اپنی بیوہ بہن کو دیتے تھے، 1 آنا اللہ کے نام پہ خیرات کرتے تھے اور 1 آنا رکھ لیتے تھے۔ سال کے بعد جو پیسہ ٹکا اکٹھا ہوتا وہ اس وقت کے اولیاء اللہ اور بزرگوں کو بلا کر ان کا کھانا بناتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے شیخ الحدیث اور ہندوستان کے بڑے بڑے اللہ کے ولی پورا سال عبداللہ شاہ کی دعوت کا انتظار کرتے تھے، عبداللہ شاہ کی دعوت کا انتظار کرتے تھے کہ کب آئے گی وہ دعوت، ہم کھائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت ہمارے اندر پیدا فرمائیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس نے 1 مرتبہ عبداللہ شاہ کے دسترخوان پر کھانا کھا لیا 6 مہینے تک اس کا دل جاری رہتا تھا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، الجسد الذی غذی بالحرام، وہ جسم جس کی غذا حرام کی ہوئی، یہ جسم جہنم کے قابل ہے، جنت کے لائق نہیں۔ آپ کے اور میرے محبوب فرماتے ہیں جس آدمی کا کھانا حرام کا ہو، جس کا پینا حرام کا ہو، جس کا پہننا حرام کا ہو، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اگر میں چاہتا ہوں میری دعا کے اندر قبولیت آئے، جناب چاہتے ہیں ہماری دعائیں منظور و مقبول ہوں، میری بچے بچیاں بیٹیاں بہنیں مائیں چاہتی ہیں کہ ہمارے دل کی لو اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اپنے مرشد و پیر کے بتائے ہوئے وظیفوں پر بھی عمل کرو، لیکن سب سے بڑھ کر لقمہ حلال کا خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں حلال کی غذا نصیب فرمائے، حرام خوری سے بچائے، حرام کاری سے بچائے، حرام بینی سے محفوظ فرمائے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے ہمیں حلال کی تعلیم دی ہے، رسول اللہ نے حرام سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آخری حدیث سنیں، نبی کریم فرماتے ہیں کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے اور ان کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی۔ تہامہ کے لفظ آتے ہیں حدیث کے اندر، ان کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی خدمت کے اندر جب وہ نیکیاں پیش ہوں گی اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو رد کر دیں گے۔ اہل محشر حیران
کہ اتنی نیکیوں والوں کی نیکیاں کیوں رد کر دی گئیں؟ تو رحمت سے جواب ملے گا ان کا لقمہ حرام کا ہوا کرتا تھا، ان کی غذا حلال کی نہیں تھی، ان کی غذا غلط تھی، اس لیے اللہ نے غلط غذا کی وجہ سے پہاڑ کے برابر نیکیاں رد کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی حلال کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی حلال کی توفیق عطا فرمائے۔ حرام کھانے کے کئی طریقے ہیں، سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، یہ تو ہم نے یاد کیا ہوا ہے، چوری کی بجلی یہ بھی حرام ہے، گورنمنٹ کے درخت کاٹ لینا یہ بھی حرام ہے۔ اگر میں ملازم ہوں کسی مدرسے کے اندر یا آپ ملازم ہیں کسی محکمے کے اندر اور آپ پورا وقت نہیں دیتے، یہ آمد حرام کی ہے۔ صرف حرام سود اور رشوت کے اندر بند نہیں، ہر وہ آدمی جو اپنے فرائض کو غلط استعمال کرے گا، پورے فرائض ادا نہیں کرے گا اور اس کے بدلے کے اندر پیسے لے گا، یہ آمد حرام کے اندر شمار ہوگی۔ میں ایک مدرسے کے اندر پڑھاتا ہوں، میرے مدرسے نے مجھ سے 3 گھنٹے لیے ہیں، فرض کرو، اور 4000 میری تنخواہ ہے، اگر میں 2.5 گھنٹے لگاتا ہوں اور آدھا گھنٹہ ضائع کر دیتا ہوں، یہ آدھے گھنٹے والی آمد میرے پاس حرام کی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم کرے۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں آپ کے لیے، اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ یہ فرمائے کہ محمد عمر لوگوں کو تو کہا کرتا تھا، خود عمل کیوں نہیں کرتا تھا، لم تقولون ما لا تفعلون، وہ باتیں لوگوں کو کیوں کہتے ہو جن پر خود عمل نہیں کرتے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پوری امت کی اصلاح فرمائے، آمین، دعائے خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ملک کو داخلی خارجی فتنوں سے بچا، وطن کو امن سلامتی استحکام نصیب فرما۔ اللہ جو مسلمان دنیا سے چلے گئے قبروں کو جنت کا باغ بنا، اللہ جو بیمار ہیں شفا نصیب فرما، اللہ جن کے ہاں اولاد نہیں نیک اولاد نصیب فرما، جن کے ہاں اولاد والدین کا فرما بردار بنا، اللہ جن گھروں کے اندر جوان بیٹیاں ہیں نیک رشتے نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ہر ذلت علت قلت سے محفوظ فرما، الہ العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، اللہ اطاعت نصیب فرما، یا الہ العالمین ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہو، عمل حضور کی سنت کے تابع ہو، صحابہ و اہل بیت کے دروازے کا نوکر بنا، سچے اولیاء علماء کا تعلق نصیب فرما، اللہ ہمیں نمازی بنا، ہماری اولاد کو نمازی بنا، ہمارے اہل خانہ کو نمازی بنا، اللہ ہماری تمام پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما۔ اے میرے پیارے اللہ حلال کا رزق عطا فرما، حرام خوری حرام کاری حرام بینی سے محفوظ فرما، اللہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن کا نور لیا، نماز کا نور لیا، شریعت و سنت کا نور لیا، اللہ ہمارا خاتمہ الایمان فرمانا، مرتے وقت کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔